پہلے سے ہیں جو آداب کے قبیل میں سے ہیں. جیسے قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھتے ہیں، قبلہ رخ ہو جاتے ہیں، سر ڈھک لیتے ہیں، اللہ کی بڑائی اور عظمت دل میں لا کر پھر تلاوت شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں. آداب. کوشش ہوتی ہے کہ دینی کتاب دائیں ہاتھ میں ہو. دنیا کی کتابیں تو ایسی ہوتی ہے لیکن اصل تو دین ہے. اور جب قرآن بھی ہو اور کتاب بھی ہو تو قرآن دائیں میں، دوسری کتاب کی ضرورت ہے تو چلو بائیں میں اجازت ہے. ٹوپی بھی اٹھانی ہے اور جوتا بھی تو ٹوپی دائیں ہاتھ میں. روٹی بھی پکڑنی ہے اور سالن بھی، روٹی سالن سے محترم ہے. روٹی مکمل رزق ہے، پورا رزق ہے. سالن تو ایک ضرورت ہے. اپنے جوتے بھی ہیں اور استاذ کے یا والد صاحب کے بھی اٹھانے ہیں تو وہ دائیں ہاتھ میں اور اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں. ویسے بھی روانہ ہونا ہے تو دائیں پیر آگے کرو. زمین تین طرح ہے، یا ہموار ہوگی الحمدللہ، یا اوپر چڑھیں گے اللہ اکبر، یا نیچے اتریں گے سبحان اللہ. کر قدم پر نیکی اور اجر نصیب ہوتا رہے گا. لا الہ الا اللہ. قرآن کریم کے لیے اور دینی رجحان کے لیے کلمات بھی ادب کے اختیار کیے جائیں. اور ادب ایک بہترین صلاحیت ہے جس سے زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے. احترام اور ادب. ادبنی ربی فاحسن تادیبی. فرماتے ہیں کہ میرے آداب بھی مجھے میرے پروردگار نے سکھائے. اپنے ماں باپ سے اور بڑوں سے بھی کلام شیرین خوبصورت. ان کے ترش اور گراں لہجے پر بھی آپ شیرینی اور چاشنی نہ چھوڑیں. آپ کے بڑے ہیں، آپ کا استاد ہے، آپ کے بڑے بھائی ہے، چچا مامو تایا، بلکہ پڑوس اڑوس کے مسلمان جو ہم سے چند دن بڑے ہیں ان کے بھی احترام کا پورا خیال رکھنا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جب ان کا نام لیتے تو کہتے عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کے چچا ہیں. اور خالد بن ولید نے کبھی ان کو کوئی بات ٹھوکی تو آپ نے خالد کو وہ بلایا اور کہا کہ ایسا نہ ہو کہ دوبارہ جہنمی ہو جاؤ. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ چچا باپ کی طرح ہے، جب چچا کا یہ حال ہے تو تایا کا کیا حال ہو. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اب ہمارے معاشرے میں علم اور دین کی تقسیم ہو گئی. باپ ہوگا لیکن بے دین ہوگا، ماں ہوگی لیکن حد درجے سرکش نافرمان ہوگی. تو قرآن نے ایسے موقع پہ کہا ہے کہ وہ صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کا سلوک ان کے ساتھ اچھا کرنا، اور لا تطعہما، دینی باتیں ان کی نہ ماننا. وہ غلط ہے، شریعت کے خلاف بات ہے. ایک نوجوان نے آ کے مجھے کہا کہ مجھے والدہ نے داڑھی کی تو اجازت دے دی مگر سر کے زلفوں کی اجازت نہیں دے رہی، اور مجھے شوق ہے سر کے زلف رکھنے کا. تو میں نے کہا ان کے سامنے یہ حدیث بیان کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال تین طرح تھے. کبھی نرموں تک، لما، لمم یہ لمتیں ہیں، لما یہاں تک. کبھی تھوڑے سے لٹک جاتے تھے، جمہ. کبھی گردن پہ پڑے رہے تھے، وفرا. اور محدثین نے کبھی بھی کسی کتاب میں بھی سر موڑنے کا باب قائم نہیں کیا سوائے جنایات کے یا تحلیل احرام کے. جب آدمی احرام عمرے یا حج کا کھولے تو بہتر یہ ہے کہ مرد سر کے بال بالکل مونڈے، ثواب زیادہ ہے. تو اب یہ مسئلہ علم میں تفصیل کا محتاج ہوا. چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک عالم سے جا کے پوچھا ہے. انہوں نے کہا کہ اپنی والدہ کو بتاؤ کہ پیغمبر کے بال تین طرح تھے، لما چھوٹے، جمہ تھوڑے اس سے بڑے، وفرا بہت بڑے بڑے. تو ان کی والدہ نے کہا بہت اچھا، ٹھیک ہے، آج کے بعد میں کبھی بھی منع نہیں کروں گی.